اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ھذان خصمان اختصموا فی ربہم۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 19 کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو جھگڑنے والے ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ حضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، مناقب، ان کی شان، ان کی سیرت، کردار، اخلاق کے بارے میں انشاءاللہ گزارشات کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو غلط عقائد و نظریات لوگوں میں سرایت کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ صحابہ کرام جو ہیں یہ ہمارے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے ان کی زندگیوں کو، ان کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور داماد بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا ایک ہی ہیں، عبد المطلب۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ عبد المطلب سے جا کر خاندان نبوت سے مل جاتے ہیں۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، بعض ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ سیدنا علی کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، یہ من گڑت ضعیف روایت ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے اپنے باپ اسد بن ہاشم کے نام پر ان کا نام اسد رکھا۔ تو ابو طالب گھر میں نہیں تھے، گھر آئے تو بتایا گیا کہ ان کا نام میں نے اسد رکھا ہے، تو انہیں نام پسند نہ آیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا نام علی ہے۔ تو ابو طالب نے ان کا نام علی رضی اللہ تعالی عنہ رکھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو الحسن ہے، اسی طرح ابو الحسین بھی ہے، ابو ہاشم بھی ہے، اور ابو تراب بھی ہے۔ اور ابو تراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو کنیت تھی نا، یہ آپ کو بڑی پسند ہے، اس لیے کہ یہ کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کی تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنے کے لیے، اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے ان کے گھر گئے تو دیکھا تو وہ اکیلی تھیں گھر میں۔ پوچھا علی کدھر ہیں؟ تو وہ کہنے لگیں کہ میری اور ان کی آپس میں کوئی انبن ہو گئی ہے، لڑائی ہو گئی ہے، اور وہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا، جاؤ تلاش کرو علی کہاں ہیں۔ چنانچہ وہ تلاش کرنے گئے تو دیکھا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں سو رہے تھے، اور اس طرح سو رہے تھے کہ چادر زمین پر تھی، آدھی ان کے اوپر تھی، اور مٹی سے لپٹے ہوئے تھے، کافی مٹی ان کے جسم پر لگی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا گیا کہ سیدنا علی مسجد میں سو رہے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سے نا مٹی جھاڑنے لگے اور فرمایا کم یا ابا تراب، کھڑے ہو جاؤ اے مٹی والے۔ ابو تراب کا معنی ہے مٹی والے، کھڑے ہو جاؤ ابو تراب۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے نا انہوں نے یہ کنیت اپنا لی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو تراب کہا، تو پھر یہ خوش ہوتے تھے جب ان کو کہا جاتا ابو تراب۔ ان کا لقب امیر المؤمنین بھی ہے اور یہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جنہیں دنیا میں ہی زبان نبوت سے جنت کی بشارت ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے الفاظ نکلتے ہیں، ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و الزبیر فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و سعد بن ابی وقاص فی الجنہ و سعید بن زید فی الجنہ و ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں، سعید بن زید جنتی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں۔ یہ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، خوش نصیب 10 افراد جنہیں زبان نبوت سے جنت کی بشارت ملی، ان میں ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین مدینہ میں مقرر فرمایا اور غزوہ تبوک کے لیے نکل پڑے۔ منافقین نے نا شور مچا دیا، کہنے لگے حضرت علی کو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوجھ سمجھتے ہیں، اس لیے مدینہ میں رہنے دیا ہے اور خود تبوک کے لیے نکل پڑے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تک بھی یہ بات پہنچی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں تو خلفونی فی الصبیان والنساء، آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور جہاد کے لیے مجھے ساتھ نہیں لے جا رہے، اور منافقین طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا الا ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ میرے پاس تمہارا وہی درجہ ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ہارون علیہ السلام کا تھا، صرف اتنا فرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو، تو میرے لیے اسی طرح ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی۔ اچھا اس حدیث سے نا جو دوسرے حضرات ہیں شیعہ حضرات، انہوں نے یہ عقیدہ گڑھ لیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ آئیے اس کے حوالے سے میں چند ایک باتیں آپ کو بتاؤں۔ پہلے نمبر پر یاد رکھیں سیدنا ہارون علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وفات پا چکے تھے، اس لیے خلافت کا قیاس صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جانشین بنایا تھا نا، وہ دنیاوی معاملات اور گھریلو خواتین پر بنایا تھا. جو گھر والے تھے نا، ان پر نگران بنایا تھا، ان کا جانشین بنایا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایات میں ملتا ہے، آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ علی کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی ذمہ داری کس کی لگائی تھی؟ جب آپ تبوک پر گئے، حضرت علی کو دنیاوی معاملات کا نگران بنایا، جبکہ مسلح امامت کے لیے عبداللہ ابن مکتوم جو نابینا صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ جائے نماز دی، امامت ان کے سپرد کی. تو حقدار تو پھر وہ بنتے ہیں نا. اگر اس دلیل کو لیں تو پھر وہ امامت کی ذمہ داری عبداللہ ابن مکتوم کو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر خلافت تو پھر ان کا حق بنتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے لیے آپ نکلے، خیبر کی جنگ کے لیے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر نا آنکھیں خراب تھیں، بڑی شدت سے درد ہو رہی تھی آنکھوں میں. یہ وہیں ٹھہرے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. بعد میں ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ سب لوگ جہاد کریں گے اور میں پیچھے رہ جاؤں گا. یہ بھی پیچھے پیچھے خیبر پہنچ گئے. لڑائی شروع ہوئی، کئی دن تک لڑائی ہوتی رہی، لیکن مسلمانوں کو فتح نصیب نہیں ہو رہی تھی. ایک دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. آپ نے فرمایا کل کے دن میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے. کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کی قیادت میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح دے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا، وہ کون شخص ہے جو یحب اللہ ورسولہ، وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور پھر فرمایا وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اب صحابہ ساری رات سوچتے رہے، وہ خوش نصیب میں ہو سکتا ہوں، کیونکہ ہر صحابی اللہ سے محبت کرنے والا، ہر صحابی رسول سے محبت کرنے والا، اور ہر صحابی سے اللہ بھی محبت کرنے والا، اس کا رسول بھی محبت کرنے والا. ہر شخص یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے جھنڈا ملے گا، مجھے جھنڈا ملے گا. اور اگلا دن ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، این علی ابن ابی طالب، علی ابن طالب کہاں ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے. بتایا گیا ان کی آنکھیں خراب ہیں. آپ نے سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا. آپ نے دیکھا ان کی آنکھیں دکھ رہی تھی، شدید درد تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا، اور پھر ان کی صحت اور برکت کی دعا کی. اللہ نے فوراً آنکھیں خراب جو تھی وہ ٹھیک کر دی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً صحت عطا فرمائی. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا، جہادی پرچم دیا، اور فرمایا اے علی ان کے پاس جانا، پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا. اگر وہ بات مان لیں تو بہت بہتر، اگر ان میں سے کوئی ایک، آپ نے قسم اٹھا کر کہا فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر النعم. اللہ کی قسم اگر تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی ایک آدمی کو ہدایت سے ہمکنار کر دے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے.
ایک بندہ بھی اگر ہدایت پر آ گیا، ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا، پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں اگر انہوں نے اسلام کی دعوت قبول نہ کی، آپ نے فرمایا پھر ان سے جہاد کرنا ہے، پھر ان سے لڑنا ہے۔ لیکن انہوں نے اسلام کی دعوت قبول نہ کی، ان کا سردار مرہب تلوار لے کر میدان میں آیا اور کہنے لگا کہ آؤ میرے مقابلے پر، کس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، وہ میدان میں آتا ہے اور شعر پڑھتا ہے، قد علمت خیبر انی مرہب، خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، پورا خیبر جانتا ہے، مجھے جانتا ہے میں مرہب ہوں۔ اور کہنے لگا شاک السلاحی باطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلہب، جب لڑائی کی آگ بھڑکتی ہے تو میں ہتھیار بند بہادر اور جنگ آزمودہ ثابت ہوتا ہوں، میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اشعار سنتے ہیں، فوراً یہ بھی اشعار پڑھتے ہیں، کہتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا، اور میں وہ ہوں جس کی ماں نے نام حیدر رکھا تھا، میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا تھا۔ اور پھر فرمایا اور جیسے جنگل کا ببر شیر ہوتا ہے نا، جسے خوف سے دیکھنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا، میں وہ ہوں، اور پھر میں اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں۔ مقابلہ ہوا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار سے اسے جہنم رسید کر دیا۔ اللہ رب العزت نے خیبر جو ہے وہ مسلمانوں کو عطا کر دیا، خیبر فتح ہوا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس ذات کی قسم، سیدنا علی خود بیان کرتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو تخلیق کیا، نبی امی نے مجھے بتا دیا تھا، اللہ کے نبی نے مجھے بتا دیا تھا، کیا بتایا تھا؟ اللہ یحبنی الا مؤمن، میرے ساتھ مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا، یعنی میرے ساتھ مومن محبت کریں گے، جو میرے ساتھ محبت نہیں کرے گا اس کا ایمان، اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مومن محبت کرے گا، ولا یبغضنی الا منافق، اور منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ علی سے محبت مومن کرتا ہے، علی سے بغض جو ہے وہ منافق رکھتا ہے۔ ہم انشاءاللہ سیدنا علی سے محبت کرتے ہیں، مگر یہ محبت نہیں ہے کہ ہم انہیں جو ہے نا خدائی کے درجے پر فائز کر دیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ وہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، وہ جنتی ہیں، وہ اللہ سے محبت کرنے والے، رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت کرنے والا ہے، مگر وہ مشکل کشا، حاجت روا نہیں ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سند کے ساتھ فضائل صحابہ میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، من سب علیًا فقد سبانی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ علی کو برا بلا کہنے والا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے برا بلا کہتا ہے، جو علی کو گالی دے گا وہ رسول اللہ فرما رہے ہیں وہ مجھے گالی دے۔ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشین گوئی بھی کی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا پہاڑ پر تھے، فتحرک، پہاڑ ہلنے لگا،
फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्कुन हिराअ फमा अलैका इल्ला नबियुन औ सिद्दीकुन औ शहीदुन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिरा ठहर जा, तुझ पर नबी है, तुझ पर सिद्दीक है, तुझ पर शहीद के सिवा और कोई नहीं है। और सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहिन नबिय्यु व अबू बकरिन व उमरु व उस्मानु व अलीयुन व तलहतु व ज़ुबैरु व साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उस पहाड़ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, आपके साथ अबू बकर थे, आपके साथ उमर थे, आपके साथ उस्मान थे, आपके साथ अली थे, आपके साथ तलहा थे, आपके साथ ज़ुबैर थे और आपके साथ साद बिन अबी वक्कास थे, उनमें अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। आपने फरमाया, पहाड़ ठहर जा, रुक जा। उसने हिलना बंद कर दिया। इस तुझ पर एक नबी है, एक सिद्दीक है और शहीद है। और शहीद सैयदना अली शहादत के मर्तबे पर फायज हो। अल्लाह के नबी ने पहले ही पेशीन गोई कर। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तिरमिज़ी की हदीस है, एक मौका पर फरमाया, इमरान बिन हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, इन्ना अलीयन मिन्नी व आना मिन्हु, अली मुझसे हैं और मैं उनसे हूँ। अली मुझसे हैं, ये बहुत बड़ा जुमला है जिसमें अकीदत, मोहब्बत और मवद्दत का इजहार हो रहा है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। और ये जुमला सिर्फ सैयदना अली के लिए नहीं कहा आपने, सैयदना हसन के लिए भी कहा, सैयदना हुसैन के लिए भी कहा और बाज़ दीगर सहाबा के लिए भी कहा। हमारे यहाँ सिर्फ मशहूर है कि सैयदना हसन या हुसैन या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने कहा, लेकिन याद रखें एक साहबी हैं सैयदना जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शहादत के मौका पर भी कहा था, सही मुस्लिम में है, हाज़ा मिन्नी व आना मिन्हु, हाज़ा मिन्नी व आना मिन्हु, ये मुझसे है और मैं इससे हूँ, ये मुझसे है मैं इससे। और इसी तरह तिरमिज़ी में एक और हदीस सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत के हवाले से मारूफ़ है ये हदीस। सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, जिसका मैं मौला हूँ अली उसके मौला है। अब मौला का माना क्या है, इसको समझिए। अरबी लुगत है अल कामूसुल वहीद, उसमें आप देखें कि मौला का माना क्या है। मौला का माना है मुखलस दोस्त, मौला का माना है मुखलिस दोस्त। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को कहा कि मन कुन्तु मौलाहु, जिसका मैं मौला हूँ, फ़अलियुन मौलाहु, तो अली उसके मौला है। और सिर्फ ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली के लिए नहीं कहा, हमारे ज़हनों में ये बात डाल दी गई है कि ये सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली से कहा था। आइए मैं एक और हदीस आपको सुना देता हूँ जिसमें सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी आपने यही अल्फाज कहे थे। आपने फरमाया था, अंता अखूना व मौलाना, अंता अखूना व मौलाना, तू हमारा भाई है और हमारा मौला है। तो हमारा भाई भी है और हमारा मुखलस दोस्त भी है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। यानी ये सिर्फ हज़रत अली को नहीं कहा, सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी आपने कहा कि तू हमारा भाई भी है और हमारा मौला भी है, हमारा मुखलस दोस्त भी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जाते हैं, उनकी तीमारदारी करते हैं और दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा आफ़िही
अल्लाहुम्मा शफीही, ऐ अल्लाह इसे आफ़ियत अता फरमा, ऐ अल्लाह इसे शिफा अता फरमा। सैयदना अली फरमाते हैं जब रसूलुल्लाह ने मेरे लिए ये अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह इसे आफ़ियत अता फरमा, ऐ अल्लाह सेहत अता फरमा, फ़मश्तकैतु वजाई ज़ाका बादु, मुस्नद अहमद में रिवायत मौजूद है, मैं इसके बाद फिर कभी बीमार नहीं हुआ। अल्लाह के नबी ने मेरे लिए दुआ की, ऐ अल्लाह इसे आफ़ियत अता फरमा, ऐ अल्लाह इसे सेहत अता फरमा। कहते हैं अल्लाह ने दुआ ऐसी कबूल की, फिर मैं कभी बीमार नहीं हुआ। मज़ीद इंशाअल्लाह टाइम हो चुका है, आइंदा खुतबा में सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ज़ाइल व मनाक़िब और भी जो हैं उनकी शान के हवाले से, उनकी सीरत व किरदार और उनके बारे में जो गलत नज़रियात हमारे अंदर सरायत कर चुके हैं, इंशाअल्लाह उसके बारे में आइंदा भी बयान किया जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इनकी सीरत को समझने और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।